ناسا انسانوں کو مارس پر بھیجنے سے پہلے چاند پر بیس اسٹیشن بنانا چاہتی ہے تاکہ مارس تک جانے کا سفر شارٹ ہو جائے۔ ٹیسلا کمپنی کے فاؤنڈر ایلن مسک بھی اسی اچیومنٹ کو خود حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کشمکش میں یورپین انٹیلیجنس بھی اسی دوڑ میں لگی ہوئی ہے۔ آخر سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر لوگ زندہ کیسے رہیں گے، کیونکہ انسانوں کی زندہ رہنے کی سب سے بڑی ضرورت آکسیجن ہے، جو مارس میں بالکل بھی نہیں ہے۔ سب لوگ یہ سوچ کر پریشان ہیں آخر ناسا ایجنسی کس طرح سے مارس پر پورے پلینٹ کے لیے آکسیجن بنائے گی، انسان کس طرح سے وہاں زندہ رہیں گے، اور آخر یہ سب کچھ کس طرح سے ہوگا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے آخر ناسا اور ایلن مسک لوگوں کو ارتھ سے دور مارس پر لے جانے پہ کیوں بازد ہیں، اور وہ بھی ایک ایسی جگہ جہاں نہ تو آکسیجن ہے اور نہ ہی کھانے پینے کی چیزیں، ایون کہ ٹمپریچر بھی -100 سیلسیس ڈگری رہتا ہے۔ اس کے مقابلے ارتھ پر وہ تمام فیسلٹی موجود ہیں جو انسانوں کے رہنے کے لیے کافی ہیں۔ ناسا یہ سمجھتی ہے کہ کہیں زمین پر انسانوں کی نسل ختم نہ ہو جائے، جیسے 6 کروڑ سال پہلے ہماری دنیا سے ڈائناسور کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اور تو اور ارتھ پر فوسل فیول اور پیٹرولیم کے باعث بڑھتے ہوئے ٹمپریچر کی وجہ سے گلیشیئر بھی پگھل رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ سورج سے بچنے والی اوزون لیئر بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے کچھ سالوں بعد زمین پر رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ ایک طرف دیکھا جائے ایلن مسک نے 2026 میں مارس پر لوگوں کو کلونائز کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اب ان کی جانب سے 2030 کی پریڈکشن کی گئی ہے۔ You've slightly put back the expected date to put the first human on Mars till 2029, I want to say. Yeah, I mean, let's see. I mean, we have built a production system for Starship, so we're making a lot of ships and boosters. اور دوسری طرف ناسا انسانوں کو 2030 میں مارس پر لے جانے کا کہہ رہی ہے، لیکن ان سب کے پیچھے ایک ہی سوال ہے، آخر لوگ مارس پر آکسیجن کے بغیر زندہ کیسے رہ پائیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں زمین اور مارس کا ایٹماسفیئر سملر ٹائپ کا ہے، لیکن مارس پر سب سے بڑی پریشانی کی وجہ آکسیجن نہ ہونا ہے، اور آخر یہ آکسیجن گیس کس طرح بنائی جائے گی، وہ بھی چند لوگوں کے لیے نہیں بلکہ مارس کی پوری کالونی کو آباد رکھنے کے لیے۔ خلا میں زندہ رہنے کی بات کی جائے تو ISS یعنی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا خیال آتا ہے۔ اس اسپیس اسٹیشن میں 4 سے 5 ایسٹرونٹس ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ ان کے پینے کے پانی کی ریکوائرمنٹس 45 لیٹر ہے، یعنی مہینے کا 1350 لیٹر، اور 1 kg آکسیجن گیس سالانہ استعمال کی جاتی ہے۔ اور حیران کن بات تو یہ ہے کہ زمین سے 400 کلومیٹر دور اس اسپیس اسٹیشن پر پانی اور آکسیجن کیسے بنائی جاتی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں آکسیجن پروڈیوسنگ میتھڈ کی۔ اسپیس اسٹیشن میں 2 سسٹم انسٹال کیے گئے ہیں، ایک ہے OGS یعنی آکسیجن جنریشن سسٹم، اور دوسرا ہے WRS یعنی واٹر ریکلیمیشن سسٹم۔ آخر ان سسٹم کو ہم مارس پر کیوں نہیں لگا سکتے؟ آئیے جانتے ہیں ان کی ورکنگ۔ WRS ہیومن کی ویسٹ یعنی یورین پسینے سے پانی کلیکٹ کر کے اسے صاف بناتا ہے، جو کہ منرل واٹر سے بھی زیادہ پیور ہوتا ہے، اور اس طرح 99% گندا پانی ضائع ہونے سے بھی بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے آکسیجن جنریشن سسٹم یعنی OGS۔ OGS WRS سے پانی لے کر انسانوں کے سانس لینے کے لیے آکسیجن بناتا ہے۔ ایون کہ یہ سمپل پروسیس ہم 8 کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں، جس کو الیکٹرولائسس کہا جاتا ہے۔ پانی میں سے الیکٹرک کرنٹ گزار کر آکسیجن اور ہائیڈروجن کو سیپریٹ کیا جاتا ہے، اور پھر آکسیجن کو سانس لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، پانی سے آکسیجن بنانے کا یہ پورا پروسیس ری فیولنگ سسٹم کہلاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر 6 مہینے بعد پانی کو زمین سے لے کر اس میں ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح 23 کروڑ کلومیٹر دور مارس پر آکسیجن کا بنانا کسی بھی طرح سے ممکن نہیں نظر آتا، یعنی کہ مارس پر آکسیجن بنانے کے لیے کوئی ایسا سورس ڈھونڈا جائے جو مارس پر رہتے ہوئے پانی کا استعمال کر کے آکسیجن بنا سکے، لیکن مارس پر دور دور تک کہیں بھی پانی موجود نہیں۔ اب کیا یہ جا رہا ہے کہ مارس پر AI روبوٹس کی مدد سے آرٹیفیشل شیلٹر بنائے جائیں گے، اور یہ ورک کوئی ایک روبوٹ نہیں بلکہ بہت سارے روبوٹ مل کر کریں گے۔ ان میں کیمرہ، سینسر، مٹی کھودنے کے لیے وائبریٹر، ایون کہ 3D پرنٹنگ یونٹ بھی لگے ہوں گے، اور تو اور ان کے اوپر لگی ہوئی سولر پلیٹ سے یہ چارج بھی کیے جا سکیں گے۔
اور اس طرح یہ روبوٹ اسپیسیفک جگہ پر انسانوں کے رہنے کے لیے شیلٹر بنائیں گے۔ اب شروع ہوتا ہے اس پلان کا دوسرا فیز۔ انسانوں کا ایک گروپ مارس پر لینڈ ہوگا اور ان کے پاس پریشر یونٹ، آکسیجن اور کھانے پینے کا کچھ سامان بھی ہوگا۔ ان کے سامان کو روبوٹس کی مدد سے شیلٹر میں رکھا جائے گا اور انسان اپنے ساتھ لائے ہوئے پریشر یونٹ میں رہیں گے جہاں وہ سانس لے سکیں گے۔ ان تمام کیبنز کو سرکل میں جوڑ کر سولر فارم سے الیکٹریسٹی دی جائے گی، اور اگر کوئی انسان ان کیبن سے باہر جانا چاہے تو ایک اسپیشل گاڑی کیبن کے باہر اٹیچ ہو جائے گی تاکہ دروازہ کھولنے سے اندر کا پریشر لیک نہ ہو سکے۔ اب باری آتی ہے مارس پر فوڈ یعنی خوراک کی۔ مارس پر پوٹیٹو اور صرف بینز ہی اگائی جائیں گی جو انسانوں کو خوراک اور آکسیجن دونوں پرووائڈ کریں گے، لیکن یہ آکسیجن اتنا نہیں ہوگا جس سے ایک کالونی آباد ہو سکے، اور پانی تو سائنٹسٹ پہلے ہی فروزن واٹر کی شکل میں ڈھونڈ چکے ہیں۔ ناظرین، جس طرح ہماری ارتھ ہری بھری ہے ویسے ہی سائنٹسٹ مارس کو ہرا بھرا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یعنی سائنسدانوں کے مطابق مارس کا ٹمپریچر بڑھانے سے مارس کا ایٹماسفیئر بالکل ارتھ جیسا ہو جائے گا جیسے اس وقت ارتھ کا ہے، اور اس کام کے لیے جو آئیڈیاز دیے گئے ہیں وہ جان کر تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ MIT کی اسٹوڈنٹ مارگریٹا میرینووا کا آئیڈیا ہے کہ مارس پر روبوٹس کی مدد سے بہت ساری فیکٹریز بنائی جائیں گی جن کا کام صرف اور صرف دھواں نکالنا ہوگا۔ اسی وجہ سے مارس کا ایٹماسفیئر بالکل ایسا ہو جائے گا جیسے آج ارتھ کا ہے، یعنی کہ گلوبل وارمنگ۔ اور دوسری طرف ایلن مسک نے بھی آئیڈیا دیتے ہوئے کہا ہے کہ مارس پر نیوکلیر ویپنز استعمال کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر مارس پر 10,000 نیوکلیر ویپنز استعمال کیے جائیں تو وہاں کی آئس بھی میلٹ ہو جائے گی اور اس طرح ٹمپریچر بھی بڑھ جائے گا۔ ناظرین، ایلن مسک اور ناسا کا اب تک کا یہ پلان ہے کہ 2026 میں انسانوں کا ایک چھوٹا گروپ جا کر مختلف ایکسپیریمنٹ کرے گا، اور پھر 2050 تک 1 ملین یعنی 10 لاکھ لوگ مارس پر رہ سکیں گے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ 100 یا 200 سالوں تک مارس پر سیم ایکسپیریمنٹ کر کے مارس کو ارتھ جیسا بنا لیا جائے گا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔